نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح ریاست کے مقاصد، اور عنوان ہے جدلیاتی لبرل ریاست کے فرائض۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کافی عرصہ سے ریاست کے مقاصد کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں، اور اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے میں نے بہت سارے نظریات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر انفرادیت پسندوں کا نظریہ، اجتماعیت پسندوں کا نظریہ، تکثیر پسندوں کا نظریہ، انارکسٹوں کا نظریہ، فسطائیت پسندوں کا نظریہ، اور آخر میں نے آپ حضرات کے سامنے میرا اپنا تخلیق کردہ جدلیاتی لبرل نظریہ بھی رکھا ہے کہ جدلیاتی لبرل نظریہ کے نزدیک ریاست کے مقاصد کیا ہیں۔ عزیزان محترم، جدلیاتی لبرل نظریہ کے نزدیک ریاست کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک جدلیاتی لبرل ریاست کے فرائض کیا ہونے چاہیے، کس قسم کے فرائض ایک جدلیاتی لبرل ریاست انجام دے کہ ریاست کے مقاصد حاصل ہو جائیں۔ یہ فرائض آپ حضرات کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اور اس کے کئی ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں، تو آج اسی حوالہ سے اگلا ایپیسوڈ بیان کرنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اس حوالہ سے آپ کے سامنے تقریباً 24 فرائض بیان کر چکا ہوں۔ 25واں فریضہ ہے ایک جدلیاتی لبرل ریاست کا احترام آدمیت۔ احترام آدمیت۔ عزیزان محترم، باہمی احترام اور محبت ہی سے زندگی کے تمام امور انجام پاتے ہیں، اور دلوں میں دوریاں ہوں، رنجشیں ہوں، نفرتیں ہوں، کدورتیں ہوں، عداوتیں ہوں، تو زندگی کی مختلف سرگرمیوں میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہیں، اور سماج کی فعالیت یعنی ایکٹیویٹی وہ کم ہو جاتی ہے، اور سرگرمی جو ہے وہ بہت اس کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک جدلیاتی لبرل ریاست کے فرائض اولین میں سب سے بڑا فرض احترام آدمیت کی فضا پیدا کرنا۔ اگر احترام آدمیت کی فضا پیدا ہوگی تو سماجی زندگی جو ہے وہ آسان طریقے سے چلے گی، اس میں سرگرمی پیدا ہوگی، اور ظاہر ہے معاشی زندگی بھی آگے بڑھے گی، اور معاشرتی زندگی بھی آگے بڑھے گی، اور سیاسی زندگی بھی ترقی کرے گی۔ زندگی کے تینوں جو سطح ہیں، زندگی کی تینوں لائنیں جو ہیں وہ ترقی کی اعلیٰ منازل طے کرنے میں کامیاب اور کامران ہوں گی۔ تو اس سے بین الانسانی اور بین الاقوامی اخوت اور بھائی چارے کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے، اور جس کے نتیجہ میں سماجی سدھار پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ضروری ہے کہ انسانوں کا احترام کیا جائے، مذاہب کا احترام کیا جائے، ممالک کا احترام کیا جائے، اقوام کا احترام کیا جائے، اور میرے نظریہ جدلیاتی لبرلزم میں یہی وجہ ہے کہ پہلے اور بنیادی 5 ارکان جو وہ یہی ہیں کہ دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ گویا کہ میرے نظریہ حیات میں، میری آئیڈیالوجی میں احترام آدمیت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور ایک جدلیاتی لبرل ریاست کے فرائض میں بھی ہم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آگے ہے 26واں فریضہ تخلیقی اداروں کا فروغ۔ عزیزان محترم، آج دنیا انتہائی سرعت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ ترقی کی اعلیٰ منازل طے کر رہی ہے۔ بہت سارے ممالک صنعتوں کے ذریعے خام مال سے انتہائی نفیس اور اعلیٰ اقسام کی اشیاء تیار کر رہے ہیں، اور بیرونی ممالک کو بیچ کر، یعنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد دیگر ممالک کو بیچ کر وہ اپنا بہت سارا زر مبادلہ کما رہے ہیں، جس سے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں منگوا لیتے ہیں، اور اپنی فیکٹریوں کو، اپنے کارخانوں کو زیادہ وسیع پیمانے پر وہ آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی پیداوار کو وسعت دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، قلمکار لوگ بھی جو ہے وہ اپنے قلم کے زور سے لوگوں کے اذہان کو بدل رہے ہیں، ذہنوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے،
دنیا نئے نئے نظریات کو سیکھ رہی ہے۔ تو اسی طرح سائنسی علوم پر دسترس رکھنے والے ممالک جو ہیں وہ سمندروں پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، فضاؤں پر قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سب کامیابیاں ان کی تخلیقی صلاحیتوں کی مرہون منت، تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر یہ ممالک جو ہے ترقی کی اعلیٰ منازل کو طے کر رہے ہیں۔ وہاں کے جو باشندے ہیں، جو لوگ اس طرف اپنا ذہن لگاتے ہیں چیزوں کی تخلیق کے لیے، اشیاء کی تخلیق کے لیے، نظریات کی تخلیق کے لیے، تو وہ اس میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر انسان سو جائے، کوئی کام نہ کرے، تو پھر تو ظاہر ہے وہ نہ فرد وہ ترقی کر سکے، نہ وہ فرد ترقی کر سکے گا، نہ وہ قوم ترقی کر سکے گی۔ جس قوم کے پاس تخلیقی صلاحیتیں رکھنے والے افراد کی بہتات ہے، اور وہ افراد جو ہے وہ اپنی دماغی صلاحیتوں سے کام لے کر تخلیقی کام انجام دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ اقوام ترقی کریں گے۔ امریکہ کیوں اتنا آگے جا چکا ہے؟ سائنٹیفک ترقی کے میدان میں وہ ملک آگے ہے، اور دیگر ممالک ہمارے سامنے ہے، رشیا ہمارے سامنے ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، اسی طرح ہمارے پاس فرانس ہے۔ یہ ممالک ترقی کے میدان میں کیوں آگے؟ اس لیے کہ وہاں کے عوام نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے کام لیا اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھ گئے، ترقی کر کے۔ برطانیہ ہم پر 100 سال حکومت کیسے کر گیا؟ ہمارے لوگ جو تھے، ہمارے مطلب جو نوجوان تھے، وہ تو پرانے طور طریقوں سے تلوار کی جنگ لڑتے تھے۔ برطانیہ والوں نے توپیں ایجاد کر لی تھی، انہوں نے بم ایجاد کر لیے تھے، اور انہوں نے جناب بارود ایجاد کر لیا تھا، بندوق ایجاد کر لی تھی۔ تو ہمارے پرانے ہتھیار تلوار وغیرہ تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے، لہذا انہوں نے صرف تجارتی بہانے سے وہ ادھر آئے تھے، اور یہاں پر وہ آ کر قابض ہو گئے۔ حالانکہ برطانیہ چھوٹا سا ملک ہے، آج بھی اس کی آبادی 6 کروڑ سے زائد نہیں ہے۔ ہماری آبادی 22 کروڑ ہے، پاکستان کی 1 ارب 25 کروڑ آبادی انڈیا کی ہے، اور تقریباً 20 کروڑ کے لگ بھگ آبادی بنگلہ دیش کی ہے، یعنی گویا کہ 1.25 ارب آبادی ہے۔ اب اس وقت بھی ان کی آبادی کو 30-40 کروڑ سے کم نہیں تھی، تو 30-40 کروڑ کی آبادی پر فقط 1 کروڑ افراد نے قبضہ کر لیا۔ سائنٹیفک ٹیکنالوجی کی مدد سے، اپنی تخلیق کی صلاحیتوں سے کام لیا انگریزوں نے، اور اس کی بدولت وہ ہم پر قابض رہے، 100 سال ہم پر حکومت کر گئے۔ تو عزیزان محترم، ایک جدلیاتی لبرل ریاست تخلیق کی اہمیت اور افادیت سے پورے طور پر آگاہ ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ تخلیقی صلاحیتوں سے کیسے کام لینا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں تخلیقی ادارے وجود میں لاتی ہے اور اسے کام لیتی ہے، تاکہ قوم کی تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔